شرک کس کو کہتے ہیں؟ کتاب و سنت کی روشنی میں دلائل کے ذریعے۔ پھر شرک کے نقصانات کیا ہیں، اس کے ساتھ شرک سے کیسے بچا جائے، کیا حل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں، ہر دور میں انبیاء اور رسل بھیجے۔ ان انبیاء کا کیا مقصد تھا، رسل کیوں آئے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر زمانے میں انبیاء اور رسل بھیجے۔ کیوں بھیجے؟ کہ صرف اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کی جائے، یہ پیغام لے کر آئے تھے۔ اس پیغام کو انبیاء اور رسل نے عام کیا، پھیلایا کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو۔ یہ تو ہوئی ایک بات۔ یہ پیغام اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک اور حصہ اس کا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے بچا جائے، پرہیز۔ یہ کام کرنا ہے، اللہ ایک، اس کی عبادت کرنا ہے۔ پھر وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے بچنا ہے۔ یہ طاغوت کیا ہے؟ كُلُّ مَا عُبِدَ مِن دُونِ اللَّهِ فَهُوَ الطَّاغُوتُ، ہر وہ چیز جسے اللہ کے علاوہ معبود ٹھہرایا جائے، عبودیت کا درجہ دیا جائے، وہ طاغوت ہے۔ کل ما عبد من دون اللہ فہو طاغوت، وہ طاغوت ہے، چاہے وہ چیز زندہ ہو یا نہ ہو، اس میں روح ہو یا نہ ہو، جاندار ہو یا بے جان ہو۔ الغرض من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کو معبود کفر بھی ہے، یہی طاغوت کی عبادت شرک بھی ہے۔ اسی شرک کے متعلق ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَلَا اسْمٌ أَعْظَمُ مِنَ الشِّرْكِ، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، شرک سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فَاحْذَرِ الشِّرْكَ وَالشِّرْكُ ظَاهِرٌ ذَا الْقِسْمِ لَيْسَ بِقَابِلِ الْغُفْرَانِ، شرک سے بچا کرو، اور شرک ظاہر ہے، شرک وہ قسم ہے لیس بقابل الغفران، قابل معافی ہے ہی نہیں۔ شرک ایسا جرم ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معصیت کے اندر جتنے امور معصیت ہیں، گناہ کے کام ہیں، ان تمام معصیت کے امور میں سب سے بڑی معصیت شرک ہے، جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، مبغوض امر ہے۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اہل توحید سے ایک شخص، ایک عام شخص، ہزار مشرکین پر غالب رہے گا، یعنی شرک بہت کمزور ہے۔ آئیے شرک کی تعریف کرتے ہیں۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کا اصل مادہ شین را کاف، شرک، شا را کا، شرک سے ماخوذ ہے، جس کی معنی ہے مقارنت، جو انفرادیت کے ورود ہے، خلاف ہے۔ ایک طرف ہے انفرادیت، یعنی رب ایک، وہیں عبادت کے لائق اسی کی عبادت کی جائے، یہی توحید، یہی انفرادیت۔ اسی کے خلاف شرک، جس کی معنی مقارنت۔ عرب ممالک میں کمپنی کو شرکہ کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ کسی ایک کی ملکیت نہیں ہے، کئی اس کے مالک ہیں، کئی پارٹنر ہیں، چیز ایک ہی ہے لیکن اس کے بہت سارے پارٹنر ہیں، اسی لیے اس کو شریک کہتے ہیں۔ یہیں شرک سے نکلا ہوا لفظ شرک ہے۔ کسی کی
ذاتی ملکیت کو خلط ملط کر دینا، یہی شرک ہے۔ لغتاً، شرعاً، اصطلاحاً مناوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ شرک دو قسموں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک ہے بہت بڑا شرک، شرک اکبر۔ وہ شرک اکبر اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا کوئی شریک، اس کی عبادت کے اندر، الوہیت کے اندر، ربوبیت کے اندر، اس کے اسماء الحسنى اور صفات العلیٰ کے اندر کوئی شریک گھسا دینا۔ شرک اصغر دوسرا حصہ ہے، دوسری قسم۔ وہ بعض اعمال اس طرح بناتے سنوار کر کرنا کہ لوگ خوش ہوں، لوگوں کی مراعات کے لیے اعمال ظاہر کرنا۔ پھر ایک اور تعریف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ وہی چیز کہ شرک دو قسم۔ سب سے پہلا شرک اکبر ہے، بغیر توبہ کے یہ معاف نہ کیا جائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ند، کوئی پارٹنر۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرک سب سے بھاری شرک یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم اور صالحین علیہم الرحمہ کو پکارا جائے ان کی غیر حاضری میں۔ وہ غیر حاضر ہیں، موجود نہیں ہیں، عدم موجودگی کے اندر انہیں پکارا جائے، ان سے وسیلہ لیا جائے، ان کی مقابر جہاں وہ مدفون ہیں وہاں جا کر انہیں وہاں پکارا جائے، ان سے دعائیں لی جائیں، مصیبت کے وقت انہی کو پکارا جائے۔ یہ شرک اکبر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ آئیے قرآن مجید سے ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو شرک کہا ہے۔ اور حضرات، وہ ساری آیتیں، وہ سارے حوالے، وہ سارے مناظر میں آپ کے سامنے پیش نہ کر پاؤں گا جو شرک کے متعلق ہیں، لیکن ان میں سے چند باتیں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ شرک کیا ہے؟ ہم تو کہہ دیتے ہیں کہ شرک کبیرہ گناہ ہے اور مشرک کے لیے اتنا نقصان، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا ہے کہ یہ کام شرک؟ اللہ کے نزدیک شرک کیا ہے؟ سب سے پہلی مثال، انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم جو توحید کا پیغام لے کر آئے تھے کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اب اس پیغام کے سامنے ہم اپنی مرضی سے، ہم اپنی چاہت سے کچھ اور، چاہے انسان ہو چاہے انسان نہ ہو، جاندار ہوں بے جان ہوں، ان کے لیے، زندہ ہوں یا وفات پا چکے ہوں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی گواہی دینا، اللہ کی ربوبیت کی گواہی دینا، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنہ ہیں ان میں سے کسی ایک پیارا نام یا بہت سارے ناموں کو ان کے لیے گواہی دینا، اور اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کو غیر اللہ کے اندر تصور کرنا۔ الغرض اللہ تعالیٰ کی الوہیت، ربوبیت، اسماء الحسنہ اور صفات العلیٰ میں سے کسی کی اللہ کے علاوہ غیر کے لیے گواہی دینا، یہ شرک ہے۔ کیوں شرک ہے؟ کوئی دلیل،
کوئی ثبوت؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے مکے کے رہنے والوں، آپ تو یہ گواہی دے رہے ہو کہ اللہ کے ساتھ ساتھ اور بھی الہ ہیں۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، اللہ تو ہے لیکن اللہ کے علاوہ اور بھی الہ کے لیے تم گواہی دے رہے ہو۔ کل، اے نبی آپ فرما دیجیے ان سے، لا اشہد، میں کبھی بھی یہ گواہی نہ دوں گا جو تم گواہی دے رہے ہو۔ میری تو گواہی یہ ہے کہ وہ ایک ہے، وہی الہ ہے، اور میں بری ہوں جو تم شرک کرتے ہو۔ اننی بریء مما تشرکون، اننی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں جو کچھ تم شرک کر رہے ہو۔ تو یہاں کون سا شرک تھا؟ کس عمل سے بیزاری ہے؟ وہ عمل یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت، اللہ تعالیٰ کی کوئی ذاتی صفت وہ غیر اللہ کے اندر تصور کرنا، جس کی وہ شاہدی دیتے تھے، اس عمل کو شرک کہا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اپنی برات کا اظہار کر دیجئے، مما تشرکون، جو کچھ تم شرک کر رہے ہو۔ پھر ایک اور شرک جس کی مثال قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور پیارے نبی کی اطاعت امت کے لیے واجب ہے۔ اللہ کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بدلے کسی اور کی اطاعت کر لینا، یہ شرک ہے۔ کوئی دلیل؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ شیاطین اپنے پیروکاروں کی طرف کچھ الہام ڈالتے ہیں تاکہ تم سے جھگڑا کریں۔ پہلے پورا ذکر آ رہا تھا کہ تم اس چیز کو مت کھاؤ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہے، کیونکہ وہ فسق ہے۔ پھر آیت کا دوسرا حصہ، شیاطین اپنے پیروکاروں کی طرف الہام کرتے ہیں کہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کی مان لی، شیطان کے پیروکاروں کی مان لی، ان کی اطاعت کی، اب جب ان کی اطاعت کرو گے تو ظاہر ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت سے تم ہٹ جاؤ گے۔ ان کا کام یہی ہے کہ اللہ اور اس کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور پیارے رسول کی اطاعت سے تمہیں روک دیں۔ جب تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے رک جاؤ گے اور ان کی اطاعت کر لو گے تو تمہارا یہ کام کیا ہو جائے گا؟ انکم لمشرکون، تم مشرک بن جاؤ گے، تم مشرک ہو جاؤ گے۔ کب؟ جب تم اطعتموہم، تم نے ان کی اطاعت کی۔ کن کی؟ شیطان کے پیروکاروں کی، جو چاہتے ہیں کہ تمہیں راہ حق سے ہٹا دیں، جو چاہتے ہیں کہ تمہیں فسق اور فجور کی طرف لے جائیں، جو چاہتے ہیں کہ تمہیں وہ چیز کھلا دیں جس پر غیر اللہ کا نام ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مقابلے میں اگر کسی اور کی اطاعت کوئی کر لیتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ ان اطعتموہم فإنکم مشرکون، تم مشرک ہو جاؤ گے۔ جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اب مال دیا ہے تو اللہ نے، جائیداد اللہ نے، جو کچھ دیا ہے وہ اللہ نے دیا۔ یہ اولاد بڑی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی دین ہے۔ ان کا نقشہ، کوئی اولاد مانگتے مانگتے تھک گیا، پھر کہتا ہے لَإِنْ أَعْطَيْتَ صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ اے میرے رب، اگر مجھے نیک
تندرست اولاد تو عطا کرتا ہے تو ہم شکر گزار بن جائیں گے۔ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں نیک اولاد عطا کر دے، تیری یہ دین ہمارے لیے شکر کا باعث ہے۔ فلما آتاہما صالحا، جب ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے تندرست، نیک، توانا اولاد عطا کیا، جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما، تو اللہ کی دین، اللہ کی دی ہوئی نعمت، اللہ کی عطا کردہ نعمت میں انہوں نے دوسروں کو شریک بنا لیا کہ یہ تو ان کے ذریعے ملا، یہ تو ان کے ذریعے ملا، یہ تو ان کے طفیل سے ملا، یہ تو ان کے وسیلے سے ملا، یہ تو انہی کا دیا ہوا ہے، یہ دیا ہے رب نے۔ یہ کہہ رہے ہیں فلما آتاہما صالحا جعلا، دونوں نے بنا دیا شرکا فیما آتاہما، جو رب نے دیا تھا اس کے بارے میں۔ تعالی عما یشرکون، بس اللہ پاک ہے جو کچھ وہ شرک کر رہے ہیں۔ وہ عمل اولاد اللہ کی دین ہے۔ اب جب اللہ نے یہ اولاد عطا کی تو کسی اور کا گن گا رہے ہیں، کسی اور کی تعریف کر رہے ہیں، کسی اور پر نذرانے چڑھا رہے ہیں، کسی اور کی طرف جا رہے ہیں چادریں لے کر، ناریل کسی اور کے نام کا ہو رہا ہے، کسی اور کی واہ واہ کی جا رہی ہے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی اولاد، اس میں دوسروں کا حصہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو کسی اور نے دیا۔ بس اسی عمل کو اللہ نے فرمایا تعالی، وہ بلند ہے جو کچھ تم شرک کر رہے ہو۔ تو یہاں شرک کہا گیا ہے، اولاد جو اللہ کی دین ہے اس میں کسی دوسرے کا حصہ مقرر کرنا، یہ شرک ہے۔ پھر ساری عبادت اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو، پوری انسانیت کو، تمام جنات کو صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، عبادت ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ اب اگر کوئی انسان اس مقصد سے ہٹ جاتا ہے، عبادت کسی اور کی کر رہا ہے، اور عبادت ہر وہ عمل جو اللہ نے مشروع کیا، اللہ کو پسند، وہ عبادت ہے۔ عبادت کوئی ٹونک معمولی چیز نہیں ہے، بہت وسیع اور کشادہ ہے۔ وہ عبادت کسی اور کے لیے کر رہا ہے، کسی اور کو اپنا معبود مقرر کر رہا ہے، حلال اور حرام کا مسئلہ ہو۔ اب وہاں اللہ اور رسول کا حکم چھوڑ کر کسی اور کا حکم مان رہا ہے۔ عبادت کا مسئلہ ہو، کسی بھی چیز میں، احکامات، اعمال میں اللہ اور رسول کے حکم سے ہٹ کر کسی اور کو اپنا پیشوا مان رہا ہے، یہی شرک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ ان لوگوں نے، اہل کتاب نے شرک کیا ہے قرآن مجید کے ذریعے۔ مثالیں کس کو شرک کہتے ہیں؟ قرآن مجید کے ذریعے جو لوگ اہل کتاب ہیں انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے احبار اور رہبان، اپنے پیشواؤں کو، اپنے علماء کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے معبود ہی بنا لیا تھا۔ ایک صحابی نے آ کر عرض کیا تھا کہ کہاں ہم نے ان کو معبود بنایا، کہ جو کچھ وہ حلال کر رہے ہیں اس کو حلال تم سمجھتے ہو، جو کچھ وہ حرام کر رہے ہیں اس کو حرام سمجھ رہے ہو، یہی تو معبود ہوا۔ تو ان لوگوں نے احبار اور رہبان، اپنے عالموں کو، اپنے پیشواؤں کو، اپنے رہنماؤں کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ رب سمجھ لیا تھا، اتخذوا بنا لیا تھا۔ اور انہیں حکم کیا تھا؟ حکم صرف یہ تھا کہ اخلاص کے ذریعے
اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ آیت کا اینڈ لاسٹ، سبحانہ عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے جو کچھ وہ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ تو آیت کے اندر کون سا عمل شرک ہے؟ کیا عمل دہرایا گیا ہے؟ ان کی کس صفت کو بیان کیا گیا ہے؟ ان کی صفت تو یہ تھی کہ انہوں نے اپنے رہنماؤں پیشواؤں کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ حلت اور حرمت ہر چیز انہی کے ذریعے، جو کچھ ان کا بس، جو کچھ ان کا بس، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت موجود نہیں تھے، وہ آسمان پر اٹھائے گئے، پھر بھی انہوں نے کہ ان کی طرف باتیں منسوب کر ڈالی۔ یہی شرک ہوا، یہی شرک ہوا۔ ایک اور مثال ہے، قیامت والے دن، پریشانی والے دن، نفسی نفسی کے عالم میں کچھ سفارشی آئیں گے، سفارش کریں گے۔ سب سے بڑی شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت الکبریٰ کے حقدار ہیں۔ اسی طرح قیامت والے دن قرآن مجید سفارش کرے گا، روزے سفارش کریں گے، کچھ صالحین بھی سفارش کریں گے۔ جہاں تک ثبوت اور ثابت ہے کہ وہ سفارش کا حق سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو اجازت دے گا وہ سفارش کریں گے، جس کے لیے راضی ہوگا اس کے لیے سفارش کی جائے گی، اور اللہ تعالی اہل توحید کے علاوہ کسی اور سے راضی نہ ہوگا۔ تو کچھ لوگ اپنی مرضی سے، منمانی زندگی سے کسی کو بھی سفارشی بنا بیٹھتے ہیں۔ ان کا خوف، ان سے لالچ صرف اسی لیے کہ ہمارے سفارشی ہیں، قیامت والے دن ہماری سفارش کریں گے۔ یہ شرک ہے۔ کیوں شرک؟ جو کچھ ثابت ہے وہ تو سفارش کریں گے، لیکن ان کے علاوہ اپنی مرضی سے سفارشی تیار کرنا، اپنی منمانی سے کچھ سفارشی مقرر کرنا کہ یہ قیامت والے دن ہمیں چھڑائیں گے، ہماری سفارش کریں گے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُل لَّا تُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ وہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، وہ لوگ عبادت کر رہے ہیں کن کی؟ جو نہ نقصان پہنچاتے ہیں نہ نفع پہنچاتے ہیں، ایسے لوگوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور وہاں عبادت کیا ہے؟ ان کو پکار رہے ہیں لِيُقَرِّبُونَ عِندَ اللَّهِ زُلْفَىٰ، تاکہ اللہ کے نزدیک تقرب حاصل ہو۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ، ذرہ برابر وہ نقصان کے مالک نہیں ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو، پڑی کھڑی، جاندار بے جان، کسی کی بھی عبادت کی جائے اللہ کے علاوہ، جن کے پاس ذرہ برابر نقصان پہنچانے کا کوئی مادہ نہیں ہے، نفع دینے کی کوئی ہمت ہی نہیں ہے، وہ کسی کے مالک نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے عبادت کر رہے ہیں، خود کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے نزدیک، یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہماری شفاعت کریں گے اللہ کے نزدیک، اور جبکہ ان کی طاقت یہ ہے کہ نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان، کچھ بھی ان کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے، قوت ہی نہیں ہے، نہ نفع دینے کی نہ نقصان پہنچانے کی۔ شفاعنا عند اللہ، اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کیا تم لوگ اللہ کو وہ خبریں دے رہے ہو؟ کیا تم یہ خبر دے رہے ہو کہ آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ نہیں جانتا؟ بے شک اللہ علام الغیوب ہے، عالم الغیب ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ سب کچھ جان رہا ہے، لیکن تم جھوٹی خبر پھیلا رہے ہو۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اس کی ذات پاک ہے جو کچھ تم شرک کر رہے ہو۔
وہ لوگ جو کچھ شرک کر رہے ہیں، کیا شرک تھا یہاں، کون سے عمل کو شرک کہا گیا ہے، کس عمل کی یہاں قباحت ظاہر کی گئی ہے۔ یہ مثال تھی کہ وہ لوگ اللہ کے علاوہ اپنی مرضی سے، اللہ کے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر کچھ ایسے سفارشی چن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں دی ہے، یہ ہمارے سفارشی بنیں گے، قیامت والے دن سفارشی بنیں گے۔ اللہ نے ان کو سفارش کا کوئی حق ہی نہیں دیا ہے، کوئی اختیار ہی نہیں دیا ہے۔ اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے شرک کہا ہے۔ ایک اور شرک کی مثال ہے، بہت ساری شرک کی مثالیں آپ کے اور ہمارے سامنے قرآن مجید کے اندر آتی ہیں، بہت ساری مثالیں آتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کلی طور پر عالم الغیب ہے، تمام علم غیب وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جتنا علم دیا ہم وہ مانتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ صرف اللہ ہے، کسی اور کو اللہ نے وہ طاقت علم کی دی ہی نہیں۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جتنا علم دیا، جتنا ثابت ہے ہم وہی مانتے ہیں، اسی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب کسی اور کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ عالم الغیب ہے، فلاں خبریں دے رہا ہے، کیا کل ہوگا وہ خبر دے رہا ہے، سب کچھ یہ جانتا ہے، کسی کو عالم الغیب تصور کرنا، اللہ کے مقابلے میں کسی کو عالم الغیب سمجھنا، یہ شرک ہے۔ کیوں شرک؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب والشہادہ فتعالی عما یشرکون۔ عالم الغیب اور حاضر اور غیب کا علم وہ اللہ کے پاس ہے۔ وہ کس کے پاس ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلاں 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 وہ بھی عالم الغیب ہیں، ان کے پاس بھی خبر ہے غیب کی، یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ اللہ فرماتا ہے عالم الغیب والشہادہ، خود اللہ ہی عالم الغیب اور شہادہ ہے، اور اللہ بلند ہے۔ جو کچھ وہ شرک کر رہے ہیں تو ان کا شرک تھا یہی، کسی اور کو وہ کسی اور کی طرف اس بات کو لے جاتے تھے کہ یہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہم انبیاء کو اتنا ضرور عالم جانتے ہیں جتنا اللہ نے ان کو علم دیا، عالم الغیب اتنا ضرور مانتے ہیں جتنا اللہ نے ان کو علم غیب دیا، بس اس سے زیادہ نہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ عَالِمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں عالم الغیب ہوتا تو بہت کچھ اور فائدہ لے لیتا۔ لا عالم الغیب، مجھے علم غیب نہیں ہے۔ ایک اور مثال ہے شرک کی۔ ہم انسان ہیں، ہماری گاڑی چلتی ہے، کہیں اٹک گئی، کہیں پھنس گئی، آ گئی کوئی آزمائش، پھنس گئے ہم کسی مصیبت میں، کوئی راستہ مل ہی نہیں رہا ہے، بس وہاں کس کو پکاریں گے؟ کون ہے ہماری حاجت کو پورا کرے؟ کون ہے ہمیں مشکل سے نکالے؟ کون ہے ہماری فریاد سنے؟ کون ہے ہماری داد رسی کرے؟ وہ تو صرف اللہ ہے۔ اب اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی اور کو سمجھیں کہ یہی مشکل کشا ہے، یہی حاجت روا ہے، یہی سب کچھ ہے، یہی ہماری بگڑی بنانے والا ہے، بس یہ شرک ہوا۔ کیوں ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اَمَّن يَهْدِيكُمُ الْبَرَّ وَالْبَحْرَ، خشکی اور سمندر میں کون تمہیں بچاتا ہے، ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ الرَّحْمَةِ، اور رحمت کی خبر لے کر بہترین ہوائیں کون چلاتا ہے؟ الہ مع اللہ، اس اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے؟ کچھ لوگوں کا جو عقیدہ تھا کہ بارشیں کوئی اور برسا رہا ہے، سمندر میں کوئی اور ہمیں بچا رہا ہے، خشکی میں کوئی اور بچا رہا ہے، سوال ہوتا ہے الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے
جو تمہاری بگڑی کو بنا دے، جو تمہاری حاجت پوری کر دے، جو تمہیں مشکل سے نکال کے پار کر دے، نہیں ہے۔ تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے، بلند ہے اس کی ذات، جو کچھ شرک کر رہے ہو۔ یہاں کیا شرک تھا؟ ان کا یہ عمل کہ ہمارا حاجت روا کوئی اور، مشکل کشا کوئی اور، بگڑی بنانے والا کوئی اور، ہمیں سنبھالنے والا کوئی اور، اس عمل کو شرک کہا گیا ہے۔ ایک اور، کل کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے، اختیار صرف اور صرف اس کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ کسی اور کو مختار سمجھنا، کسی اور کو سمجھنا کہ ان کے پاس سب اختیار ہیں، یہ چھڑا لیں گے، یہ بچا لیں گے، یہ عقیدہ رکھنا بھی شرک ہے۔ اور انہی عقائد کو ختم کرنے کے لیے انبیاء آئے تھے۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ تمہارا خالق ہے۔ پھر ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربکم الذی خلقکم، تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور یہ خالق 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 بے شمار آیتوں میں ہے، لیکن اللہ کی ذات جو یہ خالق ہے، جس طرح چاہتا ہے، جس طرح اس کی مرضی ہے، اس کے مطابق وہ کسی بھی پروڈکٹ کو تیار کرتا ہے، وہ اللہ کہیں بچی دے رہا ہے، کہیں بچہ دے رہا ہے، کسی کو عطا کرتا ہے بچی، کسی کو عطا کرتا ہے بچہ، کسی کو بچیاں ہیں بچیاں عطا کر رہا ہے، کسی کو بچے ہیں بچے عطا کر رہا ہے، کسی کو بانجھ چھوڑ دیتا ہے اور کسی کو کچھ نہیں دیتا ہے، کسی کو بہت کچھ دے دیتا ہے۔ بس یہ اللہ ما کان لہم الخیرۃ، اللہ جس کو چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے وہ بناتا ہے، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون۔ اب اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، جو کچھ تم شرک کر رہے ہو اس کی ذات تو بلند ہے۔ کیا عقیدہ تھا؟ عقیدہ یہ تھا کہ خالق اور کوئی ہے، اختیار کسی اور کے حق میں ہے۔ یہ اس عمل کو شرک کہا گیا ہے، اس عمل کو شرک کہا گیا ہے۔ ایک اور مثال، موت اور حیات کا مالک کسی کو اور سمجھنا یہ شرک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، رب تو وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر رزق دیا، پیدا کرنے والا بھی اللہ، رزق دینے والا بھی اللہ، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر اس نے موت تمہیں دیا، پھر تمہیں زندگی دی، موت کے بعد زندگی، موت کے بعد کی زندگی، ہمیشہ والی زندگی اس نے دے دیا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو یہ اختیار رکھے تمہیں پیدا کرے یا پیدا کر کے تمہارے سامنے دکھا دے، کسی کو رزق دے دے، کسی کو زندگی دے دے یا کسی کو مار دے؟ نہیں، یہ تو سب کچھ کام اللہ کا ہے، کسی اور کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے، جو کچھ تم شرک کر رہے ہو اس سے۔ ایک اور شرک کی مثال وہ یہ ہے کہ اللہ کی قدر دانی نہ کرنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ قیامت والے دن ہمیں کوئی اور چھڑا لیں گے، یہ بھی شرک ہے۔ کیسے شرک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَدْرُ اللَّهَ كَقَدْرِهِ، جو کچھ اللہ تعالیٰ کا قدر کرنا تھا، حق تھا، وہ لوگوں نے ادا نہ کیا۔ ہم ناشکر ہیں، ہم بے قدرے ہیں، وہ حق ادا نہ ہوا، وہ قدر دانی کا حق ادا نہ ہوا۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن ساری زمین اللہ کی ملکیت ہوگی۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور سارے آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحان و تعالی عما یشرکون، یہ لوگ تو شرک کر رہے ہیں، اس شرک سے اللہ پاک ہے۔ کیا تھا ان کا عمل؟ ان کا عمل یہی تھا کہ قیامت والے دن فلاں بچا لے گا، قیامت والے دن فلاں کے پاس اختیار ہوگا، قیامت والے دن فلاں کے پاس جنت کی چابی ہوگی، وہ دروازے سے ہمیں بھیج دے گا۔ یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ ایک اور مثال شرک کی،
पुकारना, पुकारना। ये पुकार हम अपनी ज़बान से कह रहे हैं, अरबी में दुआ आया है। पुकार लेना, दुआ करना, अल्लाह के अलावा किसी और को मुसीबत के वक्त पुकारना शिर्क। जैसे कि पहले मैंने सूरह नमल की आयत के ज़रिए बताया था, मुशरिकीन मक्का का ये अकीदा था कि जब वो मुसीबत में फंस जाते थे तो अल्लाह को पुकारते थे, सिर्फ एक अल्लाह को पुकारते थे। फिर जब उस मुसीबत से निकल कर बाहर आ जाते थे तो अल्लाह के अलावा किसी और को भी पुकारते थे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है, फ़इज़ा रकिबू फ़िल फ़ुल्कि दअव अल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन फ़लम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि इज़ा हुम युशरिकून। जब वो कश्तियों में सवार होते थे, समंदर में उनकी कश्तियाँ तूफान का सामना करती थी, हिचकोले लेती थी, मौत सामने नजर आता तो वो लोग अल्लाह को पुकारते थे। फिर जब अल्लाह उनको नजात देता था तो वो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारते थे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है कि नबी आप इनको पूछिए, कुल अरअयतुम इन, आप उनको पूछिए अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए या अज़ाब आ जाए, क्या तुम गैरुल्लाह को पुकारोगे अगर सच्चे हो? नहीं, बल्कि तुम उसी को पुकारोगे जो अल्लाह है, और तुम तंसौन मा तुशरिकून, अल्लाह चाहे तो तुम जो अल्लाह को पुकार रहे हो उस मुसीबत को हटा दे, लेकिन जब इस मुसीबत को हटाएगा तो तुम शिरक कर लोगे, अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारोगे, ये शिरक है। कुल मन युनज्जीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर तदऊनहु तज़र्रुअन व खुफ़िय्या लइन अंजाना मिन हाज़िही लनकूनन्न मिनश शाकिरीन कुल युनज्जीकुम मिनहा व मिन कुल्लि कर्बिन सुम्मा अंतुम तुशरिकून। आप कह दीजिए, खुशकी और समंदर की मुसीबतों से कौन हटाता है जिसे तुम पुकारते हो दिल के अंदर बहुत गिड़गिड़ा कर, आजिज़ी से, तज़र्रुअन व खुफ़िया, आहिस्ता आजिज़ी से जिसको पुकार रहे हो कि अगर आज की इस मुसीबत से अल्लाह तूने हमें हटा दिया तो हम शुक्रगुजार बन जाएंगे। जब अल्लाह हटाता है इस मुसीबत को तुमसे दूर तो तुम शिरक करने लगते हो। अल्लाह ने एक और मिसाल दी कि रब वो है जो रात को दिन में चेंज करता है, दिन को रात में चेंज करता है, वही तुम्हारा रब है। इसके अलावा जिसको तुम पुकार रहे हो वो कुछ भी मालिक नहीं है। एक गुटली का छिलका जो होता है, गुटली, खजूर की गुटली, उसके ऊपर झिल्ली होती है, वाइट झिल्ली, उसके भी वो मालिक नहीं है। इन तदऊहुम ला यस्मऊन दुआकुम, अगर तुम पुकारोगे तुम्हारी पुकार को वो नहीं सुनेंगे। वला बिलफर्ज, अगर तुम कह रहे हो कि उन्होंने सुन लिया, मस्तजाबू लकुम, वो तुम्हारी फरियाद रसी न करेंगे। वो यौमल क़ियामत यकफुरून बिशिरकिकुम, और क़यामत वाले दिन तुम्हारे इस शिरक का इनकार करेंगे। ये शिरक क्या है, किस अमल को शिरक कहा गया है, उनको पुकारना यही तो शिरक हुआ। और बहुत सारी मिसालें हैं। अब आते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ कि शिरक के नुकसानात क्या हैं। शिरक के नुकसानात क्या हैं? शिरक और भी बहुत कुछ है, जैसे शिरक असगर, गैरुल्लाह का कसम खाना, मन हलफ बगैरिल्लाह फ़क़द अशरक, जिसने गैरुल्लाह का कसम खाया उसने शिरक किया है। और रुका व तमाइम व तिवलत शिरकुन, झूठी झाड़ फूक, गैर शरई झाड़ फूक, दागे लटकाना नजर बद से बचने के लिए, कुछ दागे बच्चों के कंधे में लटका देना, या एक जादू की किस्म तिवला, ये सब शिरक है। इसी तरह माशा अल्लाह के साथ शेत कहना, यहूदियों ने आकर कहा था कि आप लोग भी तो शिरक कर रहे हैं। क्या शिरक है हमारा कि तुम तो कहते हो कि जो कुछ अल्लाह चाहे और तुम चाहो हो जाए। तुमने अल्लाह के साथ ये कहा कि शेत तुम चाहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को उसी वक्त हुक्म दिया कि तुम कहो कि माशा अल्लाह, जो कुछ अल्लाह चाहे, सुम्मा शेत, फिर तुम्हारी जो मर्जी हो। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शिरक तुम्हारे अंदर चूंटी की चाल से भी ज़्यादा घुस जाएगा, तुम्हें खबर न पड़ेगी। फिर
صحابہ کرام بیٹھے تھے، دجال کا ذکر کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے، آپ نے فرمایا تم تو دجال کی بات کر رہے ہو، لیکن اس فتنے سے بھی زیادہ بڑا فتنہ شرک خفی ہے، وہ یہ ہے جس کا مجھے خوف ہے کہ کوئی شخص کوئی عبادت کرے اس لیے کرے کہ دوسرے اس سے خوش ہو جائیں، اور بہت ساری شرک کی مثالیں ہیں۔ شرک کا نقصان، شرک کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ یہ عمل حرام ہے، یہ فعل حرام ہے، یہ کام حرام ہے۔ کیسے حرام ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، آ جاؤ تمہیں خبر کر دوں جو کچھ اللہ نے تم پر حرام کیا ہے۔ یہ کوئی نہ کہے کہ امت سے کوئی مشرک نہیں ہے، اہل ایمان شرک نہیں کرتے ہیں۔ تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، آ جاؤ وہ میں تمہیں تلاوت کر کے بتا دوں، سنا دوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، علیکم تم پر حرام کیا ہے کہ ذرہ برابر شرک نہ کرو۔ یہ کام شرک کرنا حرام۔ دوسرا نقصان بہت بڑا نقصان ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مشرک، شرک کرنے والا شرک سے توبہ کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کو کبھی معافی نہ ملے گی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہ کرے گا اور شرک کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دے، یعنی ناقابل معافی یہ جرم ہے، اس کی معافی ہوگی ہی نہیں۔ ایک اور نقصان ہے، وہ نقصان یہ ہے کہ ہم نے شرک کیا، اس کے ساتھ ہمارے وہ اعمال، بیت اللہ کا حج کیا، گرمیوں کے دنوں میں روزے رکھے، تنگی کے باوجود کچھ صدقے خیرات کیے، اور بہت کچھ خفیہ ہم نے نیکیاں کی۔ اگر شرک آ گیا زندگی میں تو وہ ساری نیکیاں برباد، وہ ساری نیکیاں ختم۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، اس کا دستور ہے، اس نے تمام انبیاء کی طرف وحی کی، اس رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہی وحی کی تھی شرک کے متعلق۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی وحی کی۔ کیا وحی تھی؟ لَإِنَّ أَشْرَكْتَ، اگر آپ بھی شرک میں ملوث ہو جائیں، شرک کر لیں، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ قرآن میں وہی انبیاء پر ہی آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اولو العزم رسول کا نام لیا اور بعد میں فرمایا اگر ان سے بھی ولو اشرکو، شرک سرزد ہو جاتا تو ان کے اعمال بھی خلاص ختم، یعنی مشرک کے تمام اعمال شرک کی وجہ سے خلاص ختم ہو جاتے ہیں، تمام اعمال بے وزن ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک اور شرک کا نقصان وہ یہ ہے کہ یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے شرک۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے شرک کیا، جس نے شرک کیا، یہ نہیں کہ فلاں کے فلاں، کوئی بھی شخص جس نے شرک کیا، یہ کلمے والا ہو یا غیر کلمے والا، جس نے بھی شرک کیا وہ بھٹک گیا بہت دور سیدھے راستے سے، بڑی گمراہی میں جا گرا۔ شرک گمراہی ہے۔ اسی طرح شرک جو ہے وہ پستی ہے، شرک کرنے کی وجہ سے انسان بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے، پستی کی طرف ہو جاتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ كَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو شرک کرتا ہے گویا اس شرک کی وجہ سے وہ آسمان سے نیچے گر پڑا، بلندی سے نیچے گر پڑا۔ شرک ضلالت ہے، شرک پستی ہے، شرک گراوٹ ہے۔ اور شرک کے بہت سارے نقصانات ہیں، ان میں سے قرآن مجید کی آیت کے ذریعے شرک کرنے والے پر ہمیشہ کے لیے جنت حرام ہے، شرک کرنے والے پر ہمیشہ کے لیے جنت حرام۔ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، جو شرک کرتا ہے
اس پر جنت حرام، اس کا ٹھکانہ جہنم، اور ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ شرک کو ظلم کہا گیا ہے، یہ بہت بڑا ظالم ہے جو شرک کرتا ہے۔ وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اور شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بارے میں فرمایا، ابو ہریرہ کی روایت صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ اجتنبوا سبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچاؤ، 7 وہ اعمال جن کے ذریعے تم برباد ہو جاؤ گے ان سے بچاؤ، جو اعمال تمہیں ہلاکت میں لے جائیں گے ان سے بچاؤ۔ ان میں سب سے پہلے آپ نے 7 اعمال جو ہلاکت کا سبب ہیں، ان میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل بتایا وہ شرک ہے، بخاری اور مسلم۔ اسی طرح شرک کبیرہ گناہ ہے، اس کی دلیل شرک، اس کا جرم، شرک کا نقصان یہ کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ ابو بکرہ کی روایت صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، ہائی لیول کا گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ اسی طرح یہ عمل لعنت کے لائق ہے، شرک کی وجہ سے انسان پر لعنت ہو جاتی ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا فی مرض الذی مات فیہ، اس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان، یعنی زندگی کے بالکل آخری لمحات تھے، زندگی کے آخری فرمانات تھے، ان میں سے آپ نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ پر اللہ کی پھٹکار ہو، اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ، اپنے انبیاء کی قبروں کو انہوں نے سجدہ گاہ بنا لیا، اس وجہ سے ان پر لعنت ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں شرک کے متعلق، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک کا نقصان، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس شخص پر رب کی لعنت جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو اس وقت روکا تھا، کہا کہ میں بوانا میں قربانی کرنا چاہتا ہوں، میری نظر ہے۔ آپ نے پہلے تفتیش کی، تحقیق کی، کیا وہاں کچھ معبودان باطلہ کی عبادت ہوتی تھی کہ نہیں، کیا وہاں کچھ جہالت کے زمانے میں میلے وغیرہ ہوتے تھے کہ نہیں، کہ اب جا سکتے ہو، یعنی جہاں شرک ہوتا وہاں آپ عبادت بھی نہیں کر سکتے، کرو گے تمہاری عبادت کچھ کام نہ دے گی۔ اسی شرک کی وجہ سے مسند احمد کی روایت کہ ایک شخص نے جو غیر اللہ کے نام پر مکھی قربان کی، حالانکہ اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ میں تقرب حاصل کروں، جان چھڑانے کے لیے ایک مکھی قربان کر دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کی وجہ سے جہنم میں گیا۔ اب آخری بالکل بات یہ رہے گی کہ اگر ہمارے معاشرے میں، ہماری زندگی میں شرکی کام ہیں تو کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا متمنی ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک اعمال کرے اور شرک کو چھوڑ دے۔ کیسے چھوڑے؟ اس کام کو چھوڑ کر توبہ کر لے۔ کیوں؟ جب توبہ کرے گا تو اللہ قابل توبہ ہے، اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ شرط ہے کہ اس بیماری سے، اس پستی سے، اس کبیرہ گناہ سے، اس ظلم عظیم سے اپنا منہ نکال لے، پیچھے ہٹ جائے، تو جتنے اس کے برے اعمال تھے وہ ساری اولئک یبدل اللہ سیئاتہم الحسنات، توبہ کی وجہ سے اس کی ساری سیئات کو اللہ تعالیٰ نیکیاں بنا دے گا۔ شرط ہے کہ یہ توبہ طائب ہو، یہ کام چھوڑ دے جس کی وجہ سے اس کو بھاری نقصان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ حسن الجزا۔ ماشاءاللہ یہ تھے شیخ سلیمان محمدی جو اپنے موضوع کا حق ادا کر رہے تھے، ماشاءاللہ پر مدلل پر